آج ہم بات کریں گے اس قوم کی جسے اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کے نتیجے میں ذلت کی بدترین شکل دکھائی۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے اور یہ زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اسی قوم میں نبی اور بادشاہ بن کر آئے، اور اللہ نے ان کی قوم کو ایک واضح حکم دیا کہ ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص ہوگا اور اس دن شکار کرنا سختی سے منع ہے۔ یہ حکم نہ صرف ایک معمولی قانون تھا بلکہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان بھی تھا، سادہ، واضح اور ہر شخص کے لیے سمجھنے کے قابل۔ لیکن اصل آزمائش ابھی باقی تھی۔ یہ قوم سمندر کے کنارے آباد تھی اور مچھلیاں ان کی روزی کا سب سے بڑا ذریعہ تھیں۔ ہفتے کے دن مچھلیاں سطح آب پر آ جاتیں اور باقی دنوں میں کم ہو جاتی تھیں۔ یہ ایک قدرتی نظام تھا جو اللہ نے ان کی زندگی میں رکھا تھا تاکہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جانچ ہو۔ مگر پھر شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا اور لوگوں کے دل میں غلط فہمیاں پیدا کیں۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم شکار تو نہیں کر رہے، صرف جال لگا رہے ہیں، اور کچھ نے کہا ہم ہفتے کو نہیں پکڑیں گے، اتوار کو نکال لیں گے۔ اس طرح ظاہری طور پر حکم نہیں ٹوٹ رہا تھا، لیکن باطنی طور پر اللہ کے ساتھ دھوکا ہو رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں نافرمانی آہستہ آہستہ عادت بن گئی۔ یہ بستی 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک گروہ وہ تھا جو گناہ کر رہا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو لوگوں کو خبردار اور نصیحت کر رہا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو خاموش تھا اور صرف دیکھ رہا تھا۔ نیک لوگ بار بار کہتے رہے اللہ کے حکم کے ساتھ مت کھیلیں، مگر گناہگار جواب دیتے اللہ ہمیں کیوں عذاب دے گا۔ یہ غرور تھا، یہ غفلت تھی، اور یہ انجام کی دعوت تھی۔ پھر وہ دن آیا جس کا تصور بھی روح کو ہلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، بندر بن جاؤ۔ یہ کوئی تمثیل یا تشبیہ نہیں تھی، یہ حقیقت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے ان کے جسموں پر ایسا اثر ڈالا کہ وہ انسان ہی رہے مگر ان کے چہرے اور اعضاء بندر کی طرح ہو گئے۔ انسانی عقل باقی رہی مگر ان کی شکل حیوانی ہو گئی۔ آوازیں بگڑ گئیں اور 3 دن تک وہ زندہ رہے۔ وہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھ سکتے تھے مگر بول نہ سکے، سمجھ سکتے تھے مگر عمل نہ کر سکے۔ یہ سزا صرف جسم کی نہیں تھی بلکہ روح کی بھی تھی۔ یہ ایک ذلت، ایک عبرت تھی جو صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے سبق ہے۔ یہ واقعہ ہمیں واضح پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے احکام کے ساتھ چالاکی کرنا سب سے بڑا جرم ہے۔ حرام کو حلال کا نام دینا اور اپنے مفاد کے لیے دین کو تبدیل کرنا قوموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ سزا بنی اسرائیل تک محدود نہیں، یہ ہر اس قوم اور ہر اس انسان کے لیے ہے جو دین کو اپنی خواہش کے مطابق موڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج بھی اگر ہم نماز، روزہ، حلال اور حرام کو اپنی سہولت کے مطابق بدلیں گے تو انجام مختلف نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کی وارننگ ہے، یہ تاریخ کا سبق ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک آخری یاد دہانی ہے۔ یہ یاد دہانی ہمیں خوف، عبرت اور احتیاط کی ترغیب دیتی ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہوگی اور اللہ کے احکام پر مکمل اطاعت کرنی ہوگی۔ کیا ہم سنیں گے یا نظر انداز کر کے وہی غلطیاں دہرائیں گے جو بنی اسرائیل نے کی؟ یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں بلکہ آج بھی ہمارے لیے آئینہ ہے۔ ہماری طاقت، ہماری عقل، ہماری سہولت کے پیچھے چھپی ہوئی نافرمانی ہمیں بھی کبھی ذلت اور عبرت کی صورت میں واپس لوٹا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کرنا، اس کے احکام کا احترام کرنا اور ہر آزمائش میں اطاعت کو ترجیح دینا ہمیں اس عبرت سے بچا سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانی فطرت میں وسوسہ اور غرور ہمیشہ موجود رہتا ہے، لیکن ان کے سامنے عاجزی اور فرمانبرداری ہی اصل طاقت ہے۔ یہ ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے، اور یہ ایک آخری یاد دہانی ہے کہ اللہ کے احکام کو چھیڑنا، ان کے ساتھ چالاکی کرنا اور اپنی خواہشات کو مذہب پر فوقیت دینا قوموں کے لیے تباہی کا سبب بنتا ہے۔ یہ سبق ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی لاگو کرنا ہوگا تاکہ ہم نافرمانی کی سزا کا شکار نہ ہو۔ یہ تاریخ، قرآن اور سنت کی روشنی میں ایک واضح اور سنجیدہ انتباہ ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔